الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ آیت نمبر 4 جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے والد سے۔ اب آیت نمبر 5 جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ریسائٹ کی ہے، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو فرمایا قال، انہوں نے فرمایا، قالا کا مطلب ہے انہوں نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اچھا سوری، ایک ہوتا ہے یا ولدی، ایک ہوتا ہے یا ولدی اور ایک ہوتا ہے یا بنیا۔ یا ولدی کا مطلب ہے اے میرے بیٹے، اور ایک ہے جو یہاں پر جو آیا ہے وہ ہے یا بنیا، اس کا مطلب ہے اے میرے پیارے بیٹے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ تھا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اور ہوتا ہے یا ابی، ٹھیک ہے، یا ابی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے ابا جان، اور قرآن میں آیا ہے یا ابتی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ یا ولدی نہیں ہے، اے میرے پیارے، اے میرے بیٹے نہیں ہے، یا بنیہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کا کیریکٹر، جس کا کردار، جس کا اخلاق بیان کرنے لگے ہیں قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ایک جملہ بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی جملہ کوٹ ہوا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی جملہ کوٹ ہوا ہے، اور اس جملے سے ہمیں ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا، ان کی شفقت کا احساس ہوگا، پتہ چلے گا۔ تو لا تقصص، نہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، قال یا بنی لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا کا، اپنا یہ خواب، علی کہتے ہیں پر یا سے، ٹھیک ہے، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں سے۔ اب جو ہے فیکیدوا لک کیدا، بس وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو اس انسان کا جو ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو سمجھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی ہیں، 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی اور ماں باپ کے بارے میں کوئی اشارہ ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے لیے کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والے ہیں۔ فیکیدوا لک کیدا، ممکن ہے وہ اس خواب کا اشارہ بھانپ لیں۔ اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جملے سے اگلا جملہ جو ہے نا وہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، جو ہم پھر بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کی تفسیر کر لیں، تو اس سے بھی یہی اظہار ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جان گئے تھے کہ یہ جو اشارہ ہے، یہ جو خواب آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فضیلت دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس میں فرما رہے ہیں کہ تم پر بھی اسی طرح سے فضل ہوگا، اسی طرح سے نعمت اللہ تعالیٰ تمام کریں گے، تمہیں اس طرح چن لیں گے۔ اب چن لینے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لیں گے، جس طرح حضرت تمہارے باپ دادا ابراہیم و اسحاق، تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کو چنا تھا، تو یہاں پر نبوت کا اشارہ ہے کہ نبوت کے لیے چنا جاتا ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سمجھ لگ گئی کہ جو ہے اس کو جو ہے چن لے گا اللہ تعالیٰ اس کو چن لیں گے تو نبوت کے لیے۔ اب فیکیدوا لک کیدا، نہ بیان کرنا اپنے خواب، فیکیدوا لک کیدا، ممکن ہے کہ وہ اس خواب کا اشارہ بھانپ لیں، یعنی کہ یہاں پہ مقصد یہ ہے، فیکیدوا لک کیدا کا مطلب ہے بس وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے تمہارے بھائی، انہیں نہ بتانا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کوئی بڑی فضیلت یعنی کہ نعمت عطا کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ایک تو بنیامین تو سگے تھے، مطلب ماں جائے بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہیں وہ 10 سوتیلے، ایک باپ مگر سوتیلی ماں سے تھے۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تو پہلے ہی حسد کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کو میں ایک بات یہاں پہ سمجھا دوں کہ جب بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ
بادشاہ کے بہت سے بیٹے ہوتے ہیں. اب بادشاہ کا ایک بیٹا ہوتا ہے ولی عہد، جس کو اگلی جو ہے وہ کرسی ملنی ہوتی ہے، بادشاہ کے بعد اس نے بادشاہ بننا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے باقی اولاد پر، ولی عہد ہونا. تو اب نبی کی اب نبی کی اولاد بھی جب نبی ہوگی، نبی کی اولاد میں سے ایک نبی آ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی اولاد میں سے دو نبی ہو جائیں، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نبی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نبی، ڈائریکٹ اولاد ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کی ڈائریکٹ اولاد ہی جو ہے یہ نسلی چلتی ہے، نبوت نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اولاد ہو. اب جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ڈائریکٹ اولاد تو نہیں ہے نا، بہت ساری نسلیں، مطلب بہت ساری نسل گزرنے کے بعد ہیں، ضروری نہیں ڈائریکٹ ہو. لیکن اب ماشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ڈائریکٹ اولاد نبی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ڈائریکٹ اولاد نبی. اب یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہو یا جیسے انڈائریکٹ ہو، جیسے بھی ہو، یہ فضیلت ہوتی ہے باقیوں پر اگر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چنتے ہیں. اب یہ کہ ہے کہ نبی کی ڈائریکٹ اولاد نبی ہو، وہ تو جیسے حضرت اسماعیل کی نسل سے تھی ہو سکتے، لیکن پھر بھی اگر نبی کی اولاد کو نبی بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے. جو بھائی پہلے ہی حسد کر رہے ہیں، جب وہ یہ سنیں گے کہ اگلا جو ہے وہ ہمارا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی کے لیے، نبوت کے لیے چنا جا رہا ہے، وہ بھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، اب وہ پہلے ہی حسد کرتے ہیں. دوسرا پھر وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے فضل سے جس کو چاہیں جو ہے اپنا یہ فضل عطا کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ بات بھی نہیں سمجھنی تھی، بس انہیں یہی سمجھنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برتری دے دی گئی ہے، تو انہیں تو اس بات سے حسد ہونا ہی تھا. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، یہ نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں، چال چلنے لگیں. پھر فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان تو جو ہے، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ بے شک تمہارے بھائی تو تمہارے کھلے دشمن ہے. یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ حقیقت پر مبنی بات کہی، تاریخی الفاظ کہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اور یہ کہ شیطان ہی انسان کا کھلا دشمن ہے. جب انسان انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں تو وہ در حقیقت شیطان دشمنیاں کریٹ کرواتا ہے، تو اصل دشمن تو شیطان ہے. اور اگر یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے تو یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے ایک بزرگی اور حکمت ایک ان کی بات میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس سے ہمیں یہ ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے پہ اگر فضیلت دے ہی رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارا بھائی تو ایسا ہے، تم بڑے اچھے ہو، تو یہ کام خراب ہے. شیطان کو بلیم کیا. اب ایک بات یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے بات بھی کر دی ہے اور غیبت والی بات بھی نہیں کی. غیبت نہیں کی کہ تمہارے بھائی تو تمہارے دشمن ہیں، خلاف نہیں کیا. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. اب یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کی بات ہم نے لینی، ہمیں بنی اسرائیلی روایات نہیں لینی. اب حضرت یوسف علیہ السلام، اب یہ جو واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہم نے جملہ پڑھا ہے نا کہ اے میرے پیارے بیٹے، نہ بیان کرنا ہے خواب اپنا. تو حضرت یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، بنی اسرائیلی روایات میں بنی اسرائیلی روایات جھوٹی ہیں، ملی جلی ہوتی ہیں. تو اس خواب کے بارے میں بنی اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خواب سنا تو کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر غصہ ہو گئے کہ تم مجھے اپنی ماں کو اپنے 11 بھائیوں کہ تم مجھ پر اپنی ماں پر اپنے 11 بھائیوں پر خود کو فضیلت دے رہے ہو، فضیلت دینا چاہتے ہو. لیکن قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، یہ نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب کا مطلب، کہ اس خواب کا کیا مطلب، جو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. یہ ایک تو نبوت کا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اگلے ہی جملے میں، اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ کوٹ ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ چن لے گا. اچھا، اب ہم نے کچھ پوائنٹس پہ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. اس ایک آیت کو پڑھا کے اس ایک آیت کا ترجمہ تفسیر کر لیا ہم نے. ایک ہی آیت پڑھی ہے، تجوید کی، پھر ایک آیت پڑھی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں سے ہمیں کیا پوائنٹس ملتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کرداروں کی وضاحت کرتا ہے.
صرف ان کے ایک پہلے جملے سے. یعنی کہ قرآن وضاحت تو بہت سے طریقوں سے کرتا ہے، لیکن ایک طریقہ قرآن کا یہ بھی ہے کہ جہاں کردار کی وضاحت کرنے لگتا ہے تو قرآن جملہ بیان کرتا ہے، جملہ کوٹ کرتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جملہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے جملے سے یوں معلوم ہوا کہ ان کا ادب، ان کی محبت اپنے والد محترم سے کس لیول کی تھی. پھر اتنا مضبوط رشتہ کہ اولاد سب سے پہلے آ کر اپنے دل کی بات، اپنا خواب اپنے والد سے بیان کر رہی ہے. پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تعلق کیسے ہونے چاہیے، والد کا اولاد کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ والد کو کیسا ہونا چاہیے. اب ایک ایسے ہی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دی لائف آف موسیٰ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بہت بہترین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ قصہ بیان ہوا ہے قرآن مجید میں. تو اس میں جو ہے وہ جس عورت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی نا، تو اس عورت کا یعنی اس لڑکی کا اپنے والد سے کیا تعلق تھا، اور ایک بیٹی کا ایک والد سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ چیز ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ملتی ہے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تعلق کیسے ہونے چاہیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ باؤنڈنگ کیسی ہونی چاہیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بہن کیسی ہونی چاہیے، ایک بیٹا کیسا ہونا چاہیے، ایک نوجوان کیسا ہونا چاہیے. قرآن ہمیں سارا کچھ، سارے کردار بتاتا ہے مثالوں کے ذریعے. اب میں آپ کو یہاں پہ وضاحت دینا چاہتی ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی جملہ بتایا گیا کہ ایک والد کیسا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک تو بات یہ ہے کہ جب آ کر اولاد اپنے والد کو کچھ بتا رہی ہے، اول تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اولاد بتاتی نہیں ہے والد کو اس طرح کی بات، دوست کو بتاتے ہیں. اتنی باؤنڈنگ اچھی ہوتی نہیں ہے، ہوتی بھی ہے کچھ لوگوں کی، لیکن ہونی اسی طرح کی اچھی چاہیے. دوسرا یہ کہ ایک اور بات ملتی ہے کہ جب اپنے والد سے محبت ہے نا، تو محبت کا مطلب بے تکلف ہی نہیں ہے، ادب ہونا ضروری ہے. اگر پیار ہو تو بھی پیار بھی دکھ رہا ہے اس میں، ادب بھی دکھ رہا ہے. اے میرے پیارے والد، اے میرے پیارے ابا جان. اب دوسرا یہ کہ جب والد اولاد کو پکارے، بلائے بیٹے کو، تو اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر بلائے. قرآن یہاں پہ بتا رہا ہے یا بنیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ کہ یہاں پہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک اولاد اپنے والد سے اپنے دل کی بات شیئر کرے تو والد کو بھی آگے سے کیا کرنا چاہیے. پہلے تحمل سے بات سنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، پھر بڑی ہی حکمت کے ساتھ جواب دیا. اور جو ہے اس کے اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ موٹیویٹ کیا بیٹے کو، پھر موٹیویٹ کیا کہ تمہیں اللہ چن لے گا اور تم پر نعمتیں تمام کرے گا. پھر کس طرح سے بات کی، یعنی کہ بات بھی سمجھا دی اور غیبت بھی نہیں کی، سارا بلیم شیطان کو کیا جو کہ اصل میں اس کا ہی بنتا ہے. اچھا، اب آخری بات انشاءاللہ میں کرتی چلتی ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن صرف حکم نہیں دیتا، قرآن صرف حکم نہیں دیتا، مثالیں بھی دکھاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید میں توحید کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں توحید کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں، جو کہ خالص توحید پر قائم تھے، جو کہ خالص توحید پر قائم تھے. ابھی والد جو ہے بتوں کی صرف پوجا نہیں بلکہ بت بناتا ہے خود، لیکن کبھی بتوں کو نہیں پوجا. ٹھیک ہے، مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے بت توڑ دیے جا کر. اور یہ کہ اپنی اولاد کی محبت کو اللہ رب العزت کی محبت سے اوپر نہیں ہونے دیا. یہ اتنی توحید. اور پھر یہ کہ آگ میں ڈالے گئے کتنی آزمائشیں جو ہے وہ آزمائشیں جھیلی توحید کے لیے، خالص توحید پر قائم تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ بہت بڑی رسید ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگر نیکی اور اگر اللہ تعالیٰ اگر ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، وقت کے جابر کو جا کر للکارنے کا حکم اگر قرآن میں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں. پھر اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کفر کرنے اور کفر کرنے والوں کا انجام ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں فرعون کی مثال دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ
قرآن میں یہ فرماتے ہیں، یہ میسج دیتے ہیں کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ تو قارون جیسے لوگوں کی مثال آئی ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب میں یہاں پہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں حکم دیتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور والدین سے، ماں باپ سے حسن سلوک کرو، تو اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ کوٹ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی والد کے ساتھ حسن سلوک، محبت، ادب کو بیان کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کے ضمن میں، کہ حکم دے رہے ہیں ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ دوسری جگہ حضرت جو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا چیز ہے، وہ یہ کہ اپنے والد کے ساتھ بانڈنگ ایسی ہونی چاہیے، اپنے والد کے ساتھ محبت، اپنے والد پر اعتبار، ٹرسٹ، ٹھیک ہے، اتنا ٹرسٹ ہو اپنے والد پر، اپنے والد کو جا کر بتائیے بات، اپنے والد کے پاس پیسے لینے کے لیے اور بس اپنی کوئی خواہش کو بیان کرنے کے لیے نہیں گئے، اپنی دل کی بات کو بیان کرنے کے لیے اپنے والد کے پاس گئے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے والد محترم کو بڑے ادب سے، ایک تو محبت بھی ہے، پھر ادب بھی ہے، پھر بے تکلفی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے کہ محبت میں ادب ہی بھول گئے، ادب کا یہاں پر جو ہے وہ اظہار ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قرآن میں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں مثال بیان کر رہے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک ہوتا کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو ہے والدین سے حسن سلوک کرنے والا بنائے، کیونکہ والدین سے برا سلوک جو ہے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اور حقوق العباد کے معاملے میں ویسے بھی ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا تو حقوق اللہ کے معاملے میں بھی ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے، لیکن جو ہے حقوق العباد کے معاملے میں اور زیادہ ڈرنا چاہیے، اور والدین کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے والا بنائے، ہمارے والدین کے لیے ہمیں فرمانبردار بنائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے فرمانبردار بنائے، پھر ہمارے والدین کے لیے ہمیں فرمانبردار بنائے، اور جو ہے ہمارے والدین کے لیے ہمیں سکون بنائے، اور ہمارے والدین کے لیے ہمیں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اچھا جی، تو جو حروف تہجی ہیں وہ تو ہیں 29 حروف تہجی میں سے 8 جو ہیں وہ پر ہیں، جو کہ ہیں خ، را، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف، ٹھیک ہے، اور باقی جو 21 ہیں وہ ہمارے باریک ہیں، باریک۔ اب میں بتا دیتی ہوں کہ پر حروف کون سے ہوتے ہیں اور جو ہے باریک کون سے ہوتے ہیں، کیا ان کی وجہ ہے پر کو پر کہنے کی اور باریک کو باریک کہنے کی۔ اب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پر ہوتے ہیں نا، پر کا مطلب وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، جن کو ہم موٹا پڑھتے ہیں ان کو ہم جو ہے پر حروف کہتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے وقت منہ کو گول کیا جاتا ہے اور موٹا پڑھا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ خا ہے، یہ ہے خا۔ اب اس خا کو ہم خا نہیں پڑھ سکتے، خا میں اور خا میں فرق ہے۔ خا اور خا، یہ خا نہیں ہے، یہ ہے خا، ٹھیک ہے۔ اب را، ایک ہوتا ہے را اور ایک ہے را۔ اچھا، را کی تو جو ہے 3 حالتیں ہیں، جو کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو سمجھا دی تھی کہ اگر زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، اگر را کے اوپر زیر ہوگی، اگر را کے اوپر پیش اور زبر ہوگا تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ اب یہ ہے کہ صاد، ضاد، طا، ظا، عین، قاف، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ وہ 8 حروف ہیں حروف تہجی کے، اور جو ہے حروف ہجا بھی ان کو کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ تو ان میں 8 حروف جو ہیں یہ ہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ 8 حروف وہ کون سے 8 حروف ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ان کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ 21 حروف ہیں۔ اچھا، آج ہم 2 حروف کو لیں گے، ان حروف کو کہتے ہیں کہ یہ قاف، ٹھیک ہے، نقطوں والا قاف، اور ایک ہے کاف۔ اب یہ جو 2 حروف ہیں نا، قاف اور کاف، یہ جو ہے حلق کے نرم تالو سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قاف اور کاف یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ان میں فرق یہ ہے کہ یہ قاف جو ہے یہ موٹا ہے، یہ پر حرف ہے، اور یہ کاف جو ہے یہ ہمارا باریک حرف ہے، اس لیے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے، ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ یہ ہے کاف، اس کو ہم نے بالکل موٹا نہیں ہونے دینا، اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، کاف، ٹھیک ہے۔
اس کو قاف نہیں پڑھ دینا، اس کو کاف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کاف۔ اور دوسرا ہے جو نقطے والا ہمارے پاس قاف ہے، اس کو ہم پڑھیں گے قاف۔ اس کو ہم پڑھتے ہوئے منہ کو موٹا کریں گے، منہ کو گول کریں گے، قاف قاف قاف، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں حروف جو ہیں حروف لحاتیہ ہیں، قاف بھی اور کاف بھی، دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قاف کو منہ بھر کے پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اب میں مثال یہاں پہ دے دیتی ہوں اس کی، کہ ہے عربی میں جو ہے نا دل کو کہتے ہیں قلب، قلب، قلب نہیں، قلب، قلب، اور کتے کو کہتے ہیں عربی میں کلب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ فرق کیا ہے، یہاں پہ یہ والا نقطوں والا قاف یعنی پر قاف آ گیا، اور یہاں پہ باریک کاف آ گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں گے اتنے سے فرق ہو جاتا ہے۔ اب جو صفت ایمانیہ ہے یہ ہے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، بالقلب، یہاں پہ بالقلب نہیں ہے، بالقلب، 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 ٹھیک ہے، وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے دل سے مان لیا، یعنی کہ میں نے دل سے تصدیق کیا، میں نے دل سے مان لیا۔ اب اگر یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، تو ہم گویا یہ کہیں گے نعوذ باللہ کہ میں نے کتے سے مان لیا، تو کتنا بڑا فرق آ گیا ہے۔ اب آپ یہ خود سوچیں گے مخارج کا بیان کتنا ضروری ہے، اور آپ کو میں یہ بتا دوں یہ بنیاد ہیں، جس کو مخارج نہیں آتے اسے تجوید آ ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں تجوید اگر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مخارج ہے۔ مخارج کا مطلب جو کہ ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور وہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں اگر قلب پڑھتے ہیں تو مطلب غلط بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کاف جو ہے وہ باریک ہے اور قاف جو ہے وہ پر حرف ہے۔ اب میں آپ کو باریک حرف جو ہے وہ بتا دیتی ہوں، تھوڑی سی پریکٹس میں آپ کو کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ نے ویسے بھی یاد یہی چیز کرنی ہے کہ کون سے حروف جو ہیں 21 حروف ہجا میں سے کون سے حروف ہیں جو کہ پر ہیں اور کون سے ہیں جو باریک ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حروف ہیں نا سارے تقریباً بلیک کلر سے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں 8 حرف انہوں نے گرین کلر سے لکھے ہوئے ہیں، خا، راش، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، ٹھیک ہے۔ اب اور قاف، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو الگ کیا ہوا ہے کہ یہ پر حروف ہیں۔ باقی جو بلیک سے لکھے ہوئے ہیں وہ 21 حروف ہیں، جو ہے 21 حروف ہیں جو کہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں 8 حروف، ان کو ہم نے اچھا اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سے حرف آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ کون سے حروف جو ہیں وہ باریک ہیں اور کون سے حروف جو ہیں وہ پورے ہیں۔ بس آپ نے ابھی یہ یاد رکھنا ہے، ایک ایک حرف کو الگ الگ ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے تمام تر جو قواعد ہیں وہ ہم الگ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور قاف فنگر ٹپس پہ آپ کو آنے چاہیے کہ یہ موٹے ہیں، پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، دال، زال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا یہ جو ہیں باریک ہیں، آپ کو جو ہے فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے زبانی۔ اور آج جو ہے ہم نے یہ پڑھا باریک کون سے ہیں، پر کون سے ہیں، پڑھنے کا طریقہ سارا ہم الگ الگ کر کے ساروں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج جو ہے ہم نے 2 حروف پڑھے ہیں جو کہ قاف اور کاف ہے، یہ دونوں حروف لحاتیہ ہیں جو کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قاف اور کاف، قاف جو ہے وہ موٹا ہے، پر پڑھا جائے گا، اور کاف جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے صرف ابھی کل کے لیکچر تک جو ہے قاف اور کاف کی پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کر کے اسے ہم سورہ یوسف پہ اپلائی کریں گے۔ سورہ یوسف پہ ہم اس کو اسی طرح اپلائی کریں گے۔ آیت میں صرف ابھی آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ جو ہے وہ ہے جو کہ قاف جو ہے اور کاف اس کو اپلائی کرنا سیکھنا ہے۔ قاف کو اور قاف کو ابھی آپ نے غور کر کے جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں، جیسے کہ کتاب المبین ہے، یہاں پہ قاف نہیں ہے کاف ہے، کاف، تو کتاب المبین، یہ کتاب المبین نہیں ہے، یہ کتاب المبین ہے۔ قرآن، اب یہ قاف ہے یہاں پہ۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنی آیت ہم پڑھ لیں گے نا، پڑھتے جائیں گے ساتھ میں، ابھی آج میں نے آپ کو حروف لحاتیہ پڑھائے ہیں تو آپ نے وہی اپلائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کا آیت سنوں گی۔ اب آپ پڑھیں گے قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن، قرآن،
قرآنن، ٹھیک ہے. نحنو نقص، نقص نہیں ہے، نقص، نقص قاف ہے، ٹھیک ہے. علیکا، اب یہ قاف نہیں ہے، یہ کاف ہے. علیکا قصص، ٹھیک ہے، یہ قاف ہے دوبارہ یہاں پہ. قصص بما اوحینا الیکا، کاف، کاف ہے، قاف ہے. قرآن، ٹھیک ہے. کونتا، یہ قاف ہے، قاف نہیں ہے، کاف ہے. پھر یہ من قبلہ، قاف ہے. اس کا آپ نے دھیان کر کے آیت مجھے یہ سنانی ہے. اذ قال نہیں ہے، اذ قال، قال، ٹھیک ہے. یا بتی 11 کوكبا، یہ کاف ہے، قاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. قمر، قمر نہیں پڑھنا، قمر، قمر لی ساجدین، ٹھیک ہے. آج